السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شنکر بھائی ہے، میں سورت سے آیا ہوں، اور سورت میں آپ کے ایک ایگزیبیشن میں دیکھا ہوں، اطہر خان وہاں آئے تھے، ان سے میں بات چیت کیا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے۔ ابھی جب بینم آتا ہے، ایم سی پیریڈ میں رہتی ہے، تو ان کو نماز ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جہاں تک کہ وہ پیریڈ میں ہے۔ اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جنم ہوتا ہے، تو وہی ایم سی پیریڈ میں جو ایم سی پیریڈ کا جو مٹیریل ہے اس سے انسان کی جسم بنتا ہے۔ تو پھر کیا ہمارا پورا شریر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجیے۔ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی صاحب سورت سے ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے، اور جب خواتین حیض میں ہوتی ہے ڈورنگ دا مینسٹرل سائیکل، اس وقت انہیں اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اور یہ کہنا چاہتے کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے، اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ، کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا؟ یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے، مسلمان کا نہیں۔ یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا، مثال دی، اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے ڈورنگ دا مینسٹرل سائیکلز، دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز، جو دماغ کی جو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل، مینی فزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس۔ تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ چھوٹ ہے، چھوٹ مطلب کنسیشن۔ تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی، اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے، سمجھ رہے آپ نا؟ تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے آپ نا؟ تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، ہم جب پیدا ہوئے، جو قرآن کی آیت ہے، ہم پیدا ہوئے منی سے، سیمن، اوم ایز ویل ایز سپرم، مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ذرا میڈیکل جو اسٹڈیز کیا ہوں میں انگریزی میں کیا ہوں، تو مین سپرم اینڈ اووم میٹ، اٹس کالڈ ایز زائگوٹ۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔ ہم جب ہم بستری کرتے ہیں، جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ، اس کے وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے۔ منی ناپاک نہیں ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو، مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو، بس کافی ہے۔ تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ منی ناپاک ہے ہی نہیں، کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے۔ تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے، یہ عیسائی کی سوچ ہے۔ مین از بورن ان سن، ہیومن بینگ۔ تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من منی یمنا، ایک سپرم سے پیدا ہوئے، اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے، سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر 2 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امشاج سے، مطلب مکسڈ فلوئڈ سے۔ تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے، جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوا، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ناپاک ہے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منوج کمار گوڑ ہے، میں یو پی ایسٹ کانپور کا رہنے والا ہوں۔
میں ابھی جسٹ ممبئی میں نیا ہوں، مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا، کچھ دینی بھائی ہیں جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھرو، جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر بھائی نے یہاں کے تھرو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے۔ میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کہ اتنی سیپریٹ فیملی ہے، جو کہ مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے۔ ایون میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل، جس پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد، شیخ ثناء اللہ، جن کی تقریریں سنتا تھا، جن سے میرے سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے۔ اور یو پی ایسٹ کا رہنے والا ہوں، میری عمر 25 سال ہے، میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں، میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوژن تھا وہ سارا دور ہو چکا، تو اب مجھے ایسی جگہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکوں، کیونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے ممبرز اگینسٹ، کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈ لارڈ کے یہاں کوئی ایک کرایہ دار رہتا ہے، بالکل اس طریقے سے بالکل نیگلیکٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے۔ میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے، پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا، جو مجھے جان رہا ہوگا، ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو، یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو۔ ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو، اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے، یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے۔ تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا، اس بات کو بتانا چاہتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا۔ اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا، چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا، جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی، ماں ہے، باپ ہے، گھر کا سب سے بڑا تھا، میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا، تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، کیونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں ہے، لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد۔ اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں۔ ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتما استی، پھر بھی ہم پرتما کو مانتے، مورتی کو مانتے، دیوی دیوتاؤں کو مانتے۔ ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیو ناستی، یعنی کہ بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے ہی نہیں، اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے۔ تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے، ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے، اس زمین پر وہ خود آئے، بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے، بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا۔ آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے، سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور، کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی۔ ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی، ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی، تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے، اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے، اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے۔ ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے، انڈیا، موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گھوشت ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا، جس سے دسہرہ مناتے ہم، ان کے کریشن کے بعد، ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پا لی تھی، تو جیت پا لی تھی اس کے بعد، یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا، ہم ایسا سوچتے ہیں، ہندوازم ایسا سوچتا ہے، جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی، تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کا جو میسج ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسیپشن پہ نہ جائے، ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے۔ اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے، وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ، اور
اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے، یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے، ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے، ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاء اللہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا، لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا، اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ، اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا ماشاءاللہ، آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. بہت ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کی کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے، ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور آپ جو کہنا چاہتے تھے، یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے، یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پورے دنیا میں، اور ہماری ویورشپ تقریباً 10 کروڑ ہے، 100 ملین. اٹ از دا لارجسٹ واچڈ اسپرچل چینل، ریلیجیس چینل ان دا ورلڈ. الحمدللہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل، کرسچن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹی وی الحمدللہ. اور اس دیش میں بھی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا. آج کا مجمع ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد ہے، ایک سیلاب ہے. ان کے علاوہ کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھتے، ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا، آپ کے شارٹ میسج کو سنا. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے، لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے، اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں ڈالے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ شکر. جی میرے کچھ دوست کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفیٰ کے لیے بول سکتے تو یہ نام کنٹینیو کر سکتے. مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اچھا نام ہے، بالکل اچھا نام ہے. جی مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے، اور آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ بلا سکتے ہیں ماشاءاللہ. گزارش آپ سے کہ ہندی میں قرآن شریف اگر مجھے ملے ضرور آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور کافی زیادہ پیاری ویڈیو تھی اور بہترین ویڈیو تھی. یہ ایک ہندو بھائی صاحب تھے جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسلام میں صفائی کے متعلق سوال پوچھا اور کہا کہ اسلام صفائی پر بہت زور دیتا ہے اور صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن انسان چونکہ گندا پیدا ہوا ہے اور گندے پانی سے، تو کیا وہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس حالت میں جو ہے نماز پڑھنا اس کے لیے کیسا ہوگا؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں. لیکن ایک بات کی طرف جس کی طرف میرا ذہن گیا، اور وہ یہ تھا کہ بینگ اے مسلم، ہمیں یہ اسلام ہمارا دین جو ہے یہ باپ دادا سے مل گیا ہے، اور ہمیں اس کا قدر نہیں ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ اسلام کی لذت صرف وہی شخص جان سکتا ہے جس نے جہالت کی وہ کڑواہٹ کو چکھا ہو. تو وہ چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے
کو کیا مشکلات درپیش ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان الحمدللہ اگر تھوڑا آپ کے گھر کا ماحول دیندار ہو جاتا ہے اور آپ کہ گھر کے جو لوگ ہیں، آپ کی فیملی جو ہے، بچے ہیں اور والدین، یہ اگر اسلام کی طرف تھوڑے بھی رائب ہوتے ہیں اور دین پر 50% بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقین جانے زندگی میں اتنا سکون آ جاتا ہے اور اتنے آرام سے زندگی گزرنے لگ جاتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں بھی اتنا اچھے طریقے سے جو ہے زندگی کو گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو اس چیز کی قدر نہیں ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ اس چیز کی کافی زیادہ جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں اس چیز کو، اور اس کے پیچھے زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہ اسلام کو جب جانتے ہیں تو ان کو پھر اس کے فائدوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس کی لذتوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اور ان کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کی قیمت کیا ہے۔ وہ پھر ساری زندگی جو ہے اس کی خدمت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، لیکن جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں وہ الگ لیول پر جو ہے اسلام میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ان کے عبادات کافی بہترین ہوتی ہے، اور ان کے وہ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے وہ جہالت کے دن گزارے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کتنی انمول نعمت ہے۔ تو ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور چونکہ ابھی رمضان بھی ہے تو سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو دینا چاہیے، اسلامی ویڈیوز دیکھنی چاہیے، لیکچر دیکھنے چاہیے۔ مفتی طارق مسعود ہو گیا، ڈاکٹر اسرار احمد ہو گیا، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے علماء ہیں ہمارے پاکستان میں گزرے ہیں، اور یوٹیوب اور فیس بک کو بھی اگر آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں تو اس سے بھی کافی زیادہ فائدے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ ہزاروں ویڈیوز جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی پڑھی ہے، ہزاروں ویڈیوز ڈاکٹر ذاکر نائک کی پڑھی ہے، ڈاکٹر فیض سید کی پڑھی ہے ایڈوکیٹ، اور اس طرح مفتی طارق مسعود، مفتی طارق جمیل، یہ سارے علماء کو سنیں۔ ان کے ہر ایک لیکچر کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔